السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل۔ ناظرین و سامعین حضرات، آپ کے سامنے سلسلہ وار لیکچرز جو کہ مغربی افکار اور جدید نظریات پر مختلف اسکالر حضرات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا ہمارا یہ ٹاپک یورپ کی تباہ کاری میں یہود کا کردار ہے کہ یورپ کی تبدیلی میں جو انقلاب آیا اس میں یہود کا کیا کردار ہے۔ اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو فرانس کا انقلاب ہے وہ کب رونما ہوا، کس طرح رونما ہوا، اور اس کے لیے یورپ کے حالات وہ کیا تھے۔ 1789 میں 18ویں صدی کے آغاز میں جب فرانس کا انقلاب ہوا تو اس وقت یورپ میں جو رجال دین تھے، مذہبی اسکالر تھے، ان کو دین سے کسی نہ کسی طرح متنفر کرنے کی وہ سازشیں کی جا رہی تھی، اور یہود کا یہ سب سے بڑا یہ ہاتھ تھا کہ رجال دین کو، مذہبی اسکالرز کو، علماء کو کسی نہ کسی طرح ان کے مذہب سے وہ پیچھے ہٹایا جائے، اور جب یہ دین سے پیچھے ہٹ جائیں گے، مذہب سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تب ان کی ذہنوں میں اور ان کے معاشرے میں ہمارا کام کرنا وہ آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے یہود نے بنیادی طور پر 2 طریقے اپنائے۔ آپ دیکھیں کسی بھی تحریک میں، کسی بھی جماعت میں اور کسی بھی معاشرے میں جب کوئی بنیادی کام کرنا ہو، اس میں چینجنگ لانی ہو، تو بنیادی طور پر اس میں 2 طرح کی تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے عملی تبدیلی کہ معاشرے کی جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں اور انسٹیٹیوٹ ہیں، ان کو اپنے تحویل میں، اپنے قبضے میں لے لیا جاتا ہے، کنٹرول ان پہ کر لیا جاتا ہے۔ اور دوسری بڑی تبدیلی وہ یہ لائی جاتی ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، لوگوں کے ذہنوں پر ایسا دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ لوگوں کے ان کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ وہ خود بخود اس کی طرف وہ چل پڑتے ہیں۔ تو یہود نے یورپ کی تبدیلی میں سب سے پہلے یہ کردار ادا کیا کہ اس نے لوگوں کی ذہن سازی کے لیے اس نے پہلے طور پر عملی طریقہ وہ اپنایا۔ عملی طریقے میں اس نے یہ کیا کہ وہ دین کی اشاعت کی بجائے، دین کی نشر و اشاعت کی بجائے، دین کی نشر و اشاعت تو ہو رہی تھی لیکن اس میں دین سے اس نے اخلاقیات کو، روایات کو، اقدار کو وہ اس نے حذف کرنا شروع کر دیا۔ ان کا تصور، ان کا کنسیپٹ وہ اس نے خارج کرنا شروع کر دیا، جس سے یورپ کے جو زیادہ تر ادارے تھے، مثلا فیکٹریاں تھیں، ادارے تھے، تعلیمی ادارے تھے، ذرائع ابلاغ کے ادارے تھے، حتیٰ کہ اس نے کوشش کرتے کرتے یہاں تک پہنچا کہ وہ جو ادارے جو معاشرے تک پہنچ چکے تھے، معاشرے تک اس نے پہنچنے کے لیے سب ادارے وہ اپنے کنٹرول میں کر لیے۔ کنٹرول میں کرنے کے بعد اس نے وہاں پر اپنا تسلط اور اپنا قبضہ وہ جما لیا، اور اس طرح لوگوں کے اندر اس نے اپنا ایک مقام بنا لیا۔ دوسرا طریقہ یہ اس نے اپنایا کہ لوگوں کے جو نظریات تھے، ذہن سازی اس نے اس طرح کی، جیسا کہ آپ ہمارے ادھر کئی ایک ادارہ جات میں یہ باقاعدہ طور پر سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ ٹاپک موجود ہوتے ہیں، مثلا نظریہ ڈارون ہے، نظریہ مارکس ہے، فریڈم ہے، اور اس طرح کے دیگر نظریات یہ اس نے ایسے بنا کر یہ پیش کیے کہ لوگوں کی ذہن سازی اس طرح ہو گئی کہ لوگ خود بخود اس کی طرف چل پڑے۔ اب یہاں پہ ایک اشکال نظر آتا ہے، اور بذات خود یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ عیسائی یعنی کہ یہود، وہ خود ایک سماوی دین کے پیروکار تھے، آسمانی دین کو وہ فالو کرتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے ایسا کام کیوں کیا؟
ایسا کام کرنے کی انہیں ضرورت نیڈ کیوں پیش آئی جس کی وجہ سے انہوں نے یورپ کے اندر یہ تباہ کاری بیانی. یہاں آ کر اس نے وہ 3 تبدیلیاں کی. کہتے ہیں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. لوگوں کو، انسانوں کو اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ یعنی کہ یہود کا تھا، اور دوسرا حصہ جوامیم، اور تیسرا حصہ امیین. امیین کے بارے میں اس کا یہ کنسیپٹ تھا کہ امیین یہ تو ہماری سواریاں ہیں، ہمارے گدھے ہیں، جیسے ان کو استعمال کریں یہ استعمال ہو جائیں گے. اور جیسے کہ تلمود کی یہ ایک سنٹینس بھی ہے کہ امیین یہ ہماری سواریاں ہیں، ہم ان پر سوار ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ ال عمران آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ امیین جو ان پڑھ ہیں، امی لوگ ہیں، سبیل ان کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 33 وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، کہ وہ یہود، وہ لابی صہیونی، وہ ایسی سازشیں کرتے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، کہ وہ زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کسی بھی اسٹیٹ کو دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی جرم، کسی بھی جرم کو دیکھ لیں، ہر ایک جرم کے پیچھے ان کا ایک ہاتھ ہوتا ہے. اور اگر آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کسی کھیل کے میدان میں ہیں، شطرنج ہے، لوڈو ہے، اور اس طرح جو بھی کھیل ہے، وہاں پہ جو بھی اس طرح کے اس کو چلانے کی ذرائع ہیں، وہاں پہ ایک ذریعہ ان یہود کا بھی آپ کو نظر آئے گا. یہ کچھ سلسلہ ہم آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میرے بعد آنے والے اسکالرز انشاءاللہ اس کی خوب وضاحت کریں گے اور اس سلسلے کو مزید بڑھائیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.